کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیے نہیں جیتے، اوروں کے کام آنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ یعقوب پیشی صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے جو سرائے تھر میں تعلیم عام کرنے کی مہم بھی چلا رہے ہیں۔ سردیاں آئی تو انہیں فکر بھی لگ گئی کہ کہیں لوگ بیمار نہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ وہ لوگ کہ جنہیں ان کے اپنے منتخب نمائندوں نے نہیں پوچھا، ان کی مدد کے لیے کراچی سے یعقوب پیچی صاحب تھر جا پہنچے ہیں۔ سکولز اور دیگر مقامات پر انہوں نے سٹال بھی لگائے ہیں۔ یہاں بچے اور بڑے آتے ہیں، اپنی پسند کے گرم کپڑے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسے شخص سے آپ کی بھی ملاقات کرائیں اور خود بھی ملیں۔ یعقوب پیچی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس۔ میری آپ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی اور میں چاہوں گا کہ ہم اس آف دی ریکارڈ گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو یعقوب صاحب، آپ بذات خود کیا کرتے ہیں مجھے پہلے یہ بتائیں، اور پھر یہ جو آئیڈیا، ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک جس کو کہتے ہیں اور ہمارا شہر کراچی، اس میں سب سے زیادہ فلنتھراپسٹ، درد دل رکھنے والے لوگ ہمارے پاکستانی، ہمارے کراچی والے لوگ بہت زیادہ ہیں، انہی میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ کیسے آپ نے کب سے شروع کیا؟ اور وہ ایک ہوتا ہے نا مومنٹ، کوئی ٹریگر کرنے کا ہوتا ہے زندگی میں کسی کا، بالکل۔ تو وہ کب آیا یہ مجھے بتائیں۔ ذاتی طور پہ تو میں بزنس کرتا ہوں، ایک گارمنٹ کا بزنس ہے میرا، پیچی کے نام سے میرا فیملی نیم۔ جہاں تک ویلفیئر کا کام ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک حساس آدمی ہوں، تو مجھے لوگوں کے دکھ درد، اپنے دکھ درد محسوس ہوتے ہیں۔ میں مختلف جگہوں پہ گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے مجھے ود ان دا کنٹری، تو بائی روڈ میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، تو وہاں میں غربت، افلاس دیکھ کے دل خراب ہوتا ہے۔ تھر سے ایک خصوصی محبت ہے، آئی ڈونٹ نو، مطلب میں جب سے تھر جا رہا ہوں پچھلے کوئی 8-10 سال سے، اور دیر از این ایئر آف لو۔ تھر اور تھری لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دے آر ویری سویٹ۔ پھر جس طرح کی انٹرفیتھ ہارمنی ہے تھر میں، جس طرح سے مسلمان، ہندو اور دوسرے مذہب کے لوگ وہاں رہتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں، میں وہاں دیکھتا ہوں۔ محرم میں بھی جاتا ہوں میں، دیوالی اور ہولی پہ بھی جاتا ہوں۔ مسلمان اور ہندوؤں میں آپ فرق محسوس نہیں کر سکتے۔ محرم میں اگر آپ جائیں تو ہندوؤں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ذاکر ہیں ہندو، جی ہاں، جلوس نکالتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں، اور عید تہوار میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ ان کی ہولی، دیوالی، تو بڑا ایک ڈفرینٹ، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ایسی جگہیں بہت زیادہ ہوں گی جہاں اتنی ٹالرنس ہے اور انٹرفیتھ ہارمنی ہے۔ تو اور دوسری چیز یہ کہ دے آر ویری اسکلفل اینڈ ٹیلنٹڈ۔ وہاں لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کچھ اس طرح سے کہ میں نگر پارکر گھومنے گیا تھا۔ نگر پارکر میں ایک اسکول تھا، گرلز اسکول، ایک ہی اسکول ہے وہ، تو وہاں ایک ہی ٹیچر تھی۔ وہ ٹیچر جو ہے وہ ہیڈ ٹیچر بھی تھی، اور وہ پی ٹی ٹیچر بھی تھی، سائنس لیب بھی، ایوری تھنگ۔ گو کہ وہ کافی اسمارٹ تھیں خاتون۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو ہائر کلاس کی بچیاں تھیں ان کو جونیئر کلاس کی بچیاں کو وہ پڑھا رہی تھیں۔ تو جب میں فیملی کے ساتھ گیا تھا، میرے بیوی بچوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ اسکول اڈاپٹ کر لیتے اور یہاں ٹیچرز، لیب وغیرہ کا سلسلہ کرتے۔ تو کچھ حکومتی اور گورنمنٹ کے مسائل ہیں، وہ ای ٹی او سے آپ پہلے این او سی لیں اور یہ ساری چیزیں، خیر وہ ہم نے سارا کچھ کیا، ٹیچرز ہائر کیے۔ جب میں نے وہ اسکول لیا تھا اس وقت کوئی 70 بچیاں پڑھتی تھیں، اور جب وہ اسکول واپس ہم نے گورنمنٹ کو 2 سال بعد دیا ہے تو 170 یا 190 بچے تھے، اس بچیاں تھیں۔ تو پھر دوسرے چھوٹے موٹے گاؤں میں میرا انٹریکشن ہوا، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی تھی، تو وہ مائیگریٹ کرتے ہیں، بیراج ایریاز میں مائیگریٹ کرتے ہیں۔ جب وہ مائیگریٹ کرتے ہیں وہ اپنے جانور،
اپنے بیوی بچے سب کچھ لے کے مائیگریٹ کرتے ہیں، تو بچوں کی تعلیم اس میں بہت سیریسلی افیکٹ ہوتی ہے. ہم نے بہت سوچا کہ کیا کیا جائے، تو حل یہ نکلا کہ ہم انہیں راشن دے دیتے ہیں. جب ان کو گھر پہ کھانا ملے گا تو یہ کہیں جائیں گے نہیں اور بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے. تو پھر کچھ دوست اور رشتہ داروں کی مدد حاصل کی اور 5-6 گاؤں ہم نے اس طرح سے اڈاپٹ کیے. کوئی 400 یا 500 گھر تھے جن کو ہم نے 15 گاؤں تھے 500 کے قریب گھر تھے جن کو ہم راشن دیتے رہے، اور کوئی 6 مہینے وہ سلسلہ چلا. پھر بارشیں ہو گئی، اللہ نے فضل کیا. بیسک کام جو میں کرتا ہوں تھر میں وہ امپاورمنٹ کا، کہ وہ مچھلی روز لے جا کے کھلانا بہتر نہیں ہے کہ آج اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں. اسی سلسلے میں مٹھی میں نے ایک ووکیشنل سینٹر بنایا ہے، اس میں سلائی مشینیں لگائی ہیں اور وہاں لوگ آ کے سیکھتے ہیں اور اپنا روزگار اس سے حاصل کرتے ہیں. تو یہ چھوٹا موٹا سا کوشش ہے، ایک کاوش ہے کہ کسی طرح سے ہماری لیسر پریولیج کلاس جو ہے اس کو ہم کس طرح سے اوپر لے آئیں. اچھا، میری کو اینکر مہک جو ہیں وہ بھی ہیں. مہک پلیز ماشاءاللہ سے آپ، ہاں میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں یعقوب صاحب سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے. اتنی چیزیں، اتنے اچھے اچھے سٹیپس، اور سب سے بڑی بات کسی کو امپاور کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ بعد میں دوبارہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوا ہمیں نظر نہ آئے. سر یہ پلیز بتائے گا، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید بہت سارے کام مکمل ہو گئے ہیں، لیکن یقیناً آپ نے مزید بھی آگے کوئی نہ کوئی تو پلاننگ رکھی ہوگی. تو مزید فردر کیا ہیں جو کہ تھر کے باسیوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی ہے، اور پھر آپ جیسے لوگ آتے ہیں اور کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں؟ اچھا، مہک آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آگے مزید اس کو کیا آپ نے فردر کرنا ہے، بیکاز یہ تو بیسک نیسیسٹیز ہیں، یہ کپڑا ہو گیا، کھانا ہو گیا، راشن، اور یہ آگے ان کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں ایجوکیشن ایک واحد چیز ہے جو کسی بھی قوم کو، ایک لوگوں کو آگے لے کے جا سکتی. تو میری کوشش یہی ہے. ہم وہاں کچھ دوست ہیں جو مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، NGOs چلاتے ہیں. ہم نے لاسٹ تھر فیسٹیول کیا تھا، سائنس فیسٹیول، اور اس میں بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا. اس سال پھر ہمارا ارادہ ہے کراچی میں کرنے کا، آل سندھ سائنس فیسٹیول. تو تعلیم پہ جتنی زیادہ توجہ اور اسکلز پہ توجہ ہم دے سکتے ہیں، وہی ایک بیسک آئیڈیا ہے. ابھی ایک گاؤں میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ملے جی ڈھانی، اور اس میں اب ہم کوشش کر رہے ہیں کمیونٹی سینٹر اور کمیونٹی ٹریننگ اور ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کریں. وہاں ایک ہم نے چھوٹا سا اسکول بھی بنایا ہوا ہے، اور وہاں سے بچے ننگے پاؤں جھلستی ریت میں 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر سے پیدل آتے ہیں. تو یہ ان کی تعلیم یعقوب صاحب یہی چیز نا، یہ میں اپنے پروڈیوسر کو بھی بتاؤں کہ اسی طرح کی ایک چیز میں نے 2018 جو الیکشنز تھے اس میں بھی یہی چیز ہم نے کور کی تھی. اور اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک تو سڑک ہے سیدھی جو جا رہی ہے، جی ہاں، وہ زندگی سڑک پہ نہیں ہے. وہ زندگی جو ہے نا، وہ وہاں سے اتر کے وہ کیکڑا جیپ میں بیٹھ کے اور وہ دور، مطلب اتنا دور جا کے اس مٹی پہ سفر کر کے. ابھی وہ ایک چھوٹا سا تعلقہ تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، تو ادھر جو ہے بیسک ہیلتھ سینٹر تھا وہ 11 بجے بند ہو جاتا تھا، کھلتا نہیں تھا. 11 بجے بند ہو جاتا تھا. اس کو کھول کے جائیں تو وہ اندر مکڑی کے جالے لگے تھے بیڈ پہ. اسکول کا یہ عالم تھا کہ ادھر یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے فری کتابیں تھیں، پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. جو وہاں چورو میں لوگ رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مٹھی سے ایک پرائیویٹ ٹیچر ہائر کیا ہوا ہے، 500 فی گھر اس کو دیتے ہیں، تو وہ آ کے ہمیں وہ چورو اسکول میں پڑھاتا ہے. بالکل ایسی سچویشن میں، ایسے معاملات میں آپ یہ دیکھیں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ بڑے سویٹ ہیں. جیسے کہ ہمارا ایک پرسپیکٹو ہے کہ جی تعلیم نہیں سندھ میں، لوگ پڑھنا نہیں چاہتے. نہیں، یہ غلط بات ہے. بالکل لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس حد تک کہ وہ کھانا کمپرومائز کر دیں گے اپنا، بچوں کی تعلیم کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ چاہتے ہیں. اور اب جو لیٹسٹ ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خواتین کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. دیکھیں،
ویسے ہی خواتین کا ریشو زیادہ ہے آبادی میں، تو اگر آپ فعال نہ بنائیں اس ریشو کو تو آپ 50% اور اوور 50% آف یور پاپولیشن تو آپ ضائع کر رہے ہیں. تو اور وہ بچیاں بھی بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں. ہم نے ابھی سوشل میڈیا اویئرنیس کا ایک سیمینار کانفرنس کی تھی وہاں، اور لڑکیوں نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا وہاں. تو ابھی ہم نے ایک اسکول بنایا ہے وہاں جے مالا کے نام سے. وہ ایک لڑکی ہی ہے، شی از آؤٹ اسٹینڈنگ گرل اور بہت انٹیلیجنٹ، اور اس کو بہت شوق ہے پڑھنے کا. مشکل سے 14 سال کی ہوگی، اور وہ اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے ایک چورا اسکول جس کو آپ ابھی بتا رہے تھے اسی طرح کا ایک اسکول ہم نے شروع کیا ہے وہاں. آہستہ آہستہ اس کو بڑا کریں گے. تو کافی بڑا ہے تھر وہاں. بالکل مسائل بھی بہت بڑے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ تھر خوبصورت ہے، لیکن تھر کی جو کہتے ہیں نا تکلیف دکھا کے لوگ امداد لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ تھر کی خوبصورت باتیں اگر آپ نے سننی ہے اور سمجھنی ہے تو وہ یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ کاوشیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید قوت ڈالے.